آزمائش۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، کبھی خواہشات کی صورت میں کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو پھر اللہ کو کون یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشات پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعا کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور یہ تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم سے محبت کا ثبوت دکھاتا ہے امتحان کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، قبولیت کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بے بسی ہمیں ایسی آگ گھیر لیتی ہے کہ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں پر خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل اور دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا اسٹیمنا کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ فلاں کی شادی پہ تم نے کتنے کپڑے بنوائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کتنے گھنٹے تم نے انسٹاگرام پر اسکرولنگ کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کیا حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا کہ جب اذان ہوئی تھی تو تم نے نماز پڑھی تھی، اتنا دل صاف رکھا تھا، دل میں لوگوں کے لیے میل تو نہیں رکھا تھا۔ جب میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں تو تم بندے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پوچھے گا کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی تھی تم نے؟ مجھے یہ بات اکثر خوف زدہ کر دیتی ہے کہ اگر کل کو جب مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑا تو میں کیا تیار ہوں؟ کیا میں کہہ سکوں گی کہ میں نے سب کام اچھے کیے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، تو توبہ کر کے اللہ کو پانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں ہم۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس لوٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد آنے کی کوشش نہیں کرنا۔
جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسا ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کی یہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالح پر ہوتے ہیں، لوگوں کی تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں کہ کسی کو جنت میں رکھا جائے اور کسی کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں۔ تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی سانسیں ختم ہو جائے، زندگی مک جائے۔ اللہ کو منانا۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے، ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ، ہماری تمام جائز حاجتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہمارے تمام گناہوں اور خطاؤں کو بغیر سزا کے معاف فرما دے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہے، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگراں کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دے جائیں گے میں ایمان لایا، کہ میں ایمان لایا، اور پھر آزمائے نہ جائیں گے کہ اس دن سب محبتیں جھوٹی لگیں گی جب سنو گے ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت کو بخش دے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین دن بھر کی حاجات اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد سورہ فتح، اس وقت تک موت نہیں آ جائے گی جب تک حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ نماز عصر کے بعد سورہ نبا، اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک، عذاب قبر سے حفاظت اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ وہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندے کے فائدے کے لیے اس دنیا میں اتارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے جنازے میں 100 لوگ آئیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ یا اللہ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو خیر عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماری پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد اور نظر سے محفوظ فرما اور ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، سچ بات آگے پہنچاتے ہیں، سچ کی تصدیق کرتے ہیں، سچ پہ من بھی گواہی دیتے ہیں، اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں اور ان کی چھوٹی موٹی لغزشوں سے درگزر فرماتے ہیں۔
تمہارے ارد گرد ہر چیز تمہارے لیے گواہ ہے جب تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہو۔ یہ زمین پہاڑ قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے۔ اس دن کے لیے اپنے لیے ان گواہوں کو بڑھاؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی وزنی اور طاقتور عمل ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگو۔ میت کے پیچھے 3 چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ کر آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ اس کے پیچھے ہوتے ہیں گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ ایسے دروازے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام دعاؤں پر مشتمل ایک جامع دعا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی جامع دعا نہ بتا دوں جس میں یہ سب کچھ آ جائے گا؟ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سوال کیا آپ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ان تمام شروں سے جن سے پناہ چاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جائے اور تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ نہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے نیکی کی قوت مگر اللہ پاک کی مدد سے۔ جب بھی کسی کام میں مشکل ہو پہلے اللہ سے بات کرے پھر بندوں سے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔